گیا 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 یا اللہ خیر یا اللہ خیر گر گیا یا اللہ خیر. کراچی جلتا ہوا شہر، ایک کہانی، کئی سوالات اور ایک نظام. شہر کراچی روز جاگتا ہے، شور، دھواں، ہارن، دوڑتی ہوئی زندگیاں. کراچی میں ہر دن اپنی جگہ ایک جد و جہد ہے اور ہر رات ایک تھکن زدہ رات. لوگ دکانیں بند کرتے ہیں، حساب سمیٹتے ہیں، گھر جانے کی جلدی میں ہوتے ہیں. کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی رات معمولی رہے گی اور کون سی رات تاریخ بن جائے گی. اسی بے خبری میں گل پلازا کے اندر بھی سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا. دکانوں میں روشنی تھی، خریدار بھی موجود تھے. دکاندار آخری گاہک سے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے. ایک حاملہ خاتون جس کے پیٹ میں زندگی سانس لے رہی تھی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چند قدم اسے زندگی سے موت کی طرف لے جا رہے ہیں. پھر دھواں اٹھا، پہلے ہلکا سا جیسے کسی نے کچن میں کچھ جلایا ہو. چند منٹ بعد وہ دھواں گھنا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شعلے لپکنے لگے. یہ 17 جنوری کی رات تھی جب گل پلازا میں آگ لگی. ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ ایک دکان یا وائرنگ سے شروع ہوئی، مگر اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آگ کہاں سے لگی. مسئلہ یہ تھا کہ آگ پھیلنے کے لیے پورا ماحول پہلے سے تیار تھا. کپڑے، پلاسٹک، لکڑی، بند راستے اور ناکافی حفاظتی انتظامات سب نے مل کر اس آگ کو قابو سے باہر کر دیا. اطلاع ملنے کے بعد فائر بریگیڈ پہنچی، مگر آگ اس وقت تک عمارت کے کئی حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی. دھواں اتنا شدید تھا کہ اندر داخل ہونا مشکل تھا. سیڑھیاں نظر نہیں آ رہی تھی، ایمرجنسی ایگزٹس واضح نہیں تھے اور فائر الارم کا کوئی مؤثر نظام بھی نہیں تھا. آگ بجھانے کا عمل گھنٹوں نہیں، تقریباً ایک دن سے زیادہ وقت تک جاری رہا. رپورٹس کے مطابق آگ پر مکمل قابو پانے میں 30 سے 36 گھنٹے لگے. اسی دوران سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے سوتے رہے اور گل پلازا جلتا رہا. 36 گھنٹے بعد جب آگ کی شدت کم ہوئی اور ریسکیو ٹیمیں اندر داخل ہوئیں تو اصل المیہ سامنے آیا. درجنوں افراد جان کی بازی ہار چکے تھے. متعدد زخمی اسپتالوں میں منتقل کیے گئے اور کئی افراد لاپتہ قرار دیے گئے. کچھ لاشیں اس حد تک جھلس چکی تھی کہ شناخت ممکن نہ رہی. انہی لاشوں میں وہ حاملہ خاتون بھی شامل تھی جو پورے نظام کی بے حسی کی علامت بن گئی. یہاں پر کہانی نے رخ پلٹا اور لاشوں کی توہین کے مناظر دیکھنے کو ملے جب دو فلاحی اداروں چھیپا اور ایدھی اس بات پر لڑ رہے تھے کہ یہ جلی سڑی لاشیں کس ایمبولینس میں ڈالی جائیں گی. اس وقت انسانیت شرما گئی. ایسی بے حسی کے معصوم جانوں کے ضیاء پر تشہیر کی جانے لگی. افسوس، صد افسوس. اسی دوران عوام کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، حکومت کہاں ہے؟ بلدیاتی نمائندے کہاں ہے؟ کراچی کے میئر مرتضی وہاب واقعے کے اگلے دن آئے، بیانات دیے، افسوس کا اظہار کیا، مگر شعلوں کے سامنے ان کی غیر موجودگی نے عوام کے زخم اور گہرے کر دیے. یہ سوال شدت سے اٹھا کہ جب شہر جل رہا تھا تب اختیارات رکھنے والے کہاں تھے؟ یہ تنقید کسی ایک دن یا ایک بیان تک محدود نہیں. یہ اس نظام پر سوال ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے. گل پلازا سانحے نے سرکاری اعداد و شمار اور حقائق کے درمیان خلیج کو بے نقاب کر دیا. کراچی شہر میں ماہرین کے مطابق کم از کم 300 فائر سٹیشنز ہونے چاہیے، مگر سرکاری ریکارڈ بتاتا ہے کہ صرف 28 فائر سٹیشنز فعال ہیں. یہی نہیں، کئی فائر ٹینڈرز میں موقع پر پانی کی کمی کی شکایات سامنے آئی، جس کے باعث آگ پر قابو پانے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی. یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ کراچی فائر بریگیڈ میں برسوں سے بھرتیاں ہی نہیں ہو سکی. محدود عملہ، پرانا ساز و سامان اور ناکافی لباس کے ساتھ فائر فائٹرز کو شعلے کے سامنے بھیج دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو ادارہ خود غیر محفوظ ہو وہ شہریوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اگر آگ بجھانے میں 36 گھنٹے لگے تو یہ محض ٹیکنیکل ایشو نہیں بلکہ انتظامی شکست تھی جس کی ذمہ داری کسی نہ کسی سطح پر طے ہونی چاہیے. گل پلازا کا سانحہ اگر پہلا ہوتا تو شاید اسے بدقسمتی کہا جا سکتا تھا، مگر
मगर ये शहर पहले भी जल चुका है। सन 2012 में बल्दिया टाउन की एक फैक्ट्री में आग लगी। रात का वक्त था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर सलाखें थी। 200 से ज्यादा मजदूर जल गए। वो भी रोजगार के लिए आए थे, वो भी घर जाने की उम्मीद रखते थे। तहकीकात हुई, रिपोर्ट्स बनी, मगर आज भी मुतासरा खानदान इंसाफ के मुंतजिर हैं। इसी शहर में 2016 में रेजिडेंट प्लाजा होटल में आग लगी, जिसमें मुताद्दिद अफराद जान से हाथ धो बैठे। कराची में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, मार्केटों और कमर्शियल इमारतों में आग लगती रही। हर बार वजह बताई गई शॉर्ट सर्किट, मगर सवाल वही रहा, अगर ये सब मालूम है तो रोका क्यों नहीं जाता? कवानीन भी मौजूद हैं, मगर इन पर अमल दरामद कहाँ है? NOC जारी होते हैं, मगर जांच किस बुनियाद पर होती है? यहाँ मसला सिर्फ आग का नहीं, जवाबदही का भी है। सिंध हुकूमत हो या बल्दियाती इदारे, हर सानहे के बाद वादे जरूर किए जाते हैं, मगर वक्त के साथ वो वादे राख बन जाते हैं। ना निजाम बदला, ना निगरानी सख्त हुई, ना जिम्मेदारों को ऐसी सजा मिली जो मिसाल बन सके। नतीजा ये निकला कि गुल प्लाजा जैसे सानहा एक बार फिर हो गया। ये सानहा किसी एक इमारत की कहानी नहीं है, ये कराची की कहानी है। एक ऐसे शहर की कहानी जहां आग के बाद यही सवाल रह जाता है कि ये आखिरी थी या हम अगले सानहे की तैयारी में खामोशी से मसरूफ हैं। जब तक गफलत को हादसा और लापरवाही को किस्मत कहा जाता रहा, ये शहर जलता रहेगा। आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अगली आग से पहले कोई सुनेगा, या फिर एक और प्लाजा, एक और फैक्ट्री और एक और कहानी हमारा इंतजार कर रही है?